اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم جناب ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈر محمد شعیب صاحب اور محترم جناب مینیجنگ ڈائریکٹر محمد انیس صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ NDPS اسکول کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ایک دنیاوی اسکول کے اندر جہاں دنیا کی تعلیم دی جاتی ہو وہاں دینی جلسہ کیسے منعقد ہو سکتا ہے۔ یقیناً حالات انتہائی پیچیدہ ہیں، روزمرہ کے بدلتے ہوئے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، بلکہ قوم و ملت کے رہنماؤں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب وہ وقت بچا نہیں ہے کہ جس میں صرف وہ دنیاوی تعلیم پر ہی اکتفا کیا جائے بلکہ اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیمات کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایمان کا بچانا بہت آسان ہوگا، اور اگر صرف دنیاوی تعلیم پر اکتفا کیا جائے، بڑی سے بڑی ڈگری دلوا دی جائے، لیکن دین کا بنیادی علم اور عقیدوں کا صحیح علم حاصل نہ کیا جائے تو اس پرفتن اور پرخطر دور کے وہ اپنے اسکول کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو اور تربیت کو لے کر چل رہے ہیں، تاکہ قوم کے معصوم بچے اور بچیاں دنیاوی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا بنیادی اور ضروری علم حاصل کر سکیں، تاکہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی مقام پر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے اپنے ایمان کو موت تک باقی رکھ سکیں۔ اب میں بغیر کسی تفصیل میں جاتے ہوئے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور ہمارے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے کلام پاک کی تلاوت سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس دور کے اندر ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، زبانیں بدل رہی ہیں، قانون بدل رہے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، تہذیب و تمدن بدل رہا ہے، حد تو یہ ہے کہ مذہبی کتابوں کے اندر ترمیم و تبدیل پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن اس تبدیلی کے زمانے میں، اس چینجنگ کے زمانے میں قرآن کریم ہی ایک ایسی مقدس اور بابرکت اور آخری کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آج تک نہ پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مکاں فانی مکیں فانی ابد تیرا ازل تیرا، مکاں فانی مکیں فانی ابد تیرا ازل تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ میں محمد فرحان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں موصوف آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. روز ظلمت اور سورج جگمگائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ماہرہ سلمہ کو موصوف آئیں اور حمد پیش فرمائیں سبحان اللہ کے عنوان پر. ماہرہ سلمہ. اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو ہی میری مولا میرا مولا تو ہی میرا مولا اللہ تو ہی میرا مولا میرا مولا تو ہی میرا مولا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ علیہ السلام کی تعریف توصیف اور نعت گنگنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایک طالبہ کو عزیزہ زینت سلمہ. موصوفہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود ان پر سلام ان پر یہی
کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مالی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پہ چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صحبتیں جیلی، اور میں دعوت دیتا ہوں محمد امشان صلی اللہ علیہ کو موصوف آئیں اور مسموع دعائیں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ وعلی ورقۃ اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بیت خلا جانے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت خلا سے باہر آنے کے بعد کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی عذاب ان العذا وعافانی۔ سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسم قامت و احیا۔ سحر اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مسلمان ہیں اور دینی ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، التوحید، الصلاۃ، الصیام، الزکوٰۃ، الحج۔ 1 اسلام، 2 ثلاثة، 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10۔ السلام علیکم۔ شعر بال، راس سر، وجہ چہرہ، حاجب العین آئی برو، عین آنکھ، انف ناک، خد گال، شفت ہونٹ، سن دانت، لسان زبان، اذن کان، صدر سینہ، ید ہاتھ، بطن پیٹ، ظہر پیٹھ، رجل پیر۔ ماشاء اللہ۔ یہ فرائض ہے، 7 باہر کے، 6 اندر کے۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہونا، نماز کے وقت کا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، اتحیات کی حالت۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر ارتاح پانی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے، والقرآن دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے، والکعبۃ قبلتنا۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اذان مہاترجمہ عبدالاحد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Allah, the Almighty, Allahu Akbar.
Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this please, Allahu Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے, Allahu Allah. بادشاہ وہ کون ہے, Allahu Allah. مہرباں وہ کون ہے, Allahu Allah. کیا اونچی شان ہے, Allahu Allah. سب دلوں کی جان ہے, Allahu Allah. افعدر یونہا, Allahu Allah. عالماً ام بادشاہ, Allahu Allah. یا رب العالمین, Allahu Allah. صلی علی طه الامین, Allahu Allah. واغفر لی والمسلمین, Allahu Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتی؟ انا بخیر الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ما اسمکی؟ اسمی ماہین. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ماہین ہے. فی ای صف تدرس انتی؟ انا ادرس فی صف الخامس. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. ما اسم ابی کی؟ اسم ابی محمد عرفان خان. آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ میرے ابا کا نام محمد عرفان خان ہے. ما اسم امی کی؟ اسم امی سعدیہ خان. آپ کی امی کا کیا نام ہے؟ میری امی کا نام سعدیہ خان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک مہینوں کی تعداد 12 ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. حدیث نمبر 1 الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 العلم نور ترجمہ علم روشنی ہے. حدیث نمبر 3 المسلم و المسلم ترجمہ مسلمان گواہی ہے. حدیث نمبر 4 السلام تسلیم ترجمہ سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ. حدیث نمبر 5 من سمت نجا ترجمہ جو چھپ گیا اسے نجات پائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھانا کھانے کی 14 سنتیں. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھ کر کھانا. نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا. نمبر 5 کھانا کھانے سے بیٹھنے کی دعا پڑھنا. نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 کھانے میں ایب نہ نکالنا. نمبر 10 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 12 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 13 کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کر. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمٹ نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 5 نمازیں فرض ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں رکعت 5 نمازوں کی فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں 2 سنت 2 فرض ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل عصر میں 4 سنت 4 فرض مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل بچے اپنے والد کا کہنا مانتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اچھے بچے چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اچھے بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اچھے بچے رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں اچھے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اچھے بچے کسی کو گالی نہیں دیتے گندی باتیں نہیں کرتے اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کتابیں کاپیاں پھاڑتے نہیں ہیں اچھے بچے کتابیں اور کاپیوں کا ادب کرتے ہیں السلام علیکم جگہ جی جگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے کیا کیا ستایا اجل کر دے گی تیرا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اس نیاز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے 2 زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر السلام علیکم آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا غفران صاحب کو دعوت دیتا ہوں وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور
صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب اسکول کے ذمہ دار ناظم تعلیمات اور یہاں کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبہ، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھروں سے انہی پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی جو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک بچے نے بھی ابھی تلاوت کی، العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، اور اندھیرے میں اگر روشنی ہو جائے تو سب چیز دکھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں، ہم تمام لوگوں کی زندگی میں، ان بچوں کی زندگی میں اگر علم ہوں گے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں نظر آئے گی۔ لوگ ہر طرح سے دنیا میں قرآن، حدیث، دین کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کی ذمہ داری لی تو کوئی مٹا نہیں پایا، آج تک وہ چلے آ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بڑوں نے قرآن و حدیث سے محبت کی، ان کی زندگی میں دین تھے، آج ہمارے زندگی میں ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو معصوم زبانوں سے ابھی اللہ کی تعریف ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہے تھے، واقعی ایسے لگ رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا گویا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ بہت اچھے ہیں کہ اللہ کی تعریف کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک بے انتہا آپ کے اس ارادوں کو، اس محنت کو قبول عطا فرمائے، اور خصوصاً اس اسکول کی محنت کو اللہ پاک قبول عطا فرمائے اور بلندی تک پہنچائے، ترقی یافتہ اسکول بنائے۔ انگریزوں کے زمانے میں جب یہاں ہندوستان میں قبضہ تھا تو ایک مرتبہ انگریزوں نے یہ کیا کہ مسلمان بچے بچیاں کس طرح دین کو سیکھتے ہیں، تو ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالحی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ شاملی کے میدان میں جو دلی کے قریب ہے، تو وہاں پر جو ہے پورے ہندوستان سے قرآن پاک کے صحیفوں کو، قرآن پاک کی کتاب کو جمع کیا، اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے مہذب لوگ تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، بزرگان دین تھے، ان کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، اے مولویوں اور مولاناؤ، تم دیکھو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم اس قرآن کو جلائیں۔ اور انہوں نے جو ہے اس میں اس پورے قرآن پاک میں آگ لگا دی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر جو علماء کرام تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بے وقوفو، تم قرآن کے صحیفوں کو، کاغذوں کو جلا سکتے ہو، ہمارے سینے کو نہیں جلا سکتے۔ اور ایک بچے کو اس میں سے بلا کر کے کہا کہ بیٹا قرآن سناؤ، تو اس تو ایسے جو ہے نا ہندوستان کے اندر ایسے ہمارے بچے قرآن پاک کو حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پورے دنیا میں محنت ہو رہی ہے۔ یہ معصوم بچے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے یہاں جس طرح اپنے استاد نے بتایا بچوں نے اس کو حاصل کر لیا، تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے دل کو روشن کر لیا، اور اسی روشنی سے ہم خود فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے جو تعلیم ابھی یہاں پر کوئی قرآن پاک کی، کوئی احادیث کی، ذکر و اذکار کی، اس کے بعد نمازوں کی جو آپ نے یہاں مائک پا کے بولے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کے اس بولنے کو قبول عطا فرمائے، اور یہاں کے وہ اساتذہ کرام نے جو محنت کی آپ کے اوپر، اللہ ان کو بھی علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان بچوں کو صحیح تربیت دینے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے یہاں پر اسکول کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی جو نیت اور محنت ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح آپ کی زندگی کو وہ بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آخرت میں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ پاک جو ہے دعا ہے کہ اللہ پاک اس اسکول کو اور ان بچوں کو اس ترقی عطا فرمائے، اور ان بچوں کے علم میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی۔ 10ویں کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک روز حسن نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے لازوال کیوں بنایا؟ اب زوال کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ زوال کے معنی اندھیرا، لازوال یعنی جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں، بچوں دنیا میں جتنی چیزیں دکھ رہے ہیں اور جتنے خوبصورت چیزیں، یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہیں۔
کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. لیکن آج جو آپ کھڑے ہو کے یہاں پر بولا ہے یہ چیزیں باقی رہیں گی. آپ اگر یہاں سیکھ لیے پھر کسی کو سکھا دیے تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کے یہاں بولنا اللہ پاک کو پسند آ گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں آپ کو بلایا. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ختم ہوگا. اس کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز ختم ہو جائے. تو ہمیں ختم ہونے والی چیز سے نہ محبت کرنا ہے، نہ باقی رکھنے کی اس کے تمنا کرنا ہے. ہمیں وہ چیزیں کرنا ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آئے، وہ علم ہے. اور علم کو صحیح طریقے سے حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بنائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک، میں دلی دعا دیتا ہوں کہ شعیب سر نے جو محنت کرے، مطلب محنت کیے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کے ارادوں کی، ان کی کاوشوں کو قبول عطا فرمائے اور انہیں دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور یہاں پر پڑھنے والے ہر طالب علم کو اللہ پاک علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. صاحب اور عالمہ میڈم محنت کر رہی تھیں اور آج اچھا لگا دیکھ کر. اچھا پروگرام تھا، پہلا پروگرام اپنے اسکول کا جلسے کے روپ میں جو اپن نے کنڈکٹ کروایا یہاں پر. اس میں مفتی صاحب اور عالمہ میڈم اور سارے اسٹاف کی اس میں محنت ہے. لیکن خصوصاً مفتی صاحب کو رکھا ہی اس لیے گیا تھا اس سال اور عالمہ میڈم کو کہ آپ کے لیے کچھ دین سے ریلیٹڈ، اور اسکولوں میں جو باڈی پارٹس کے نام بتائے ابھی بچوں نے اور دوسری چیزوں کلمات کیے، میں جتنا جانتا ہوں آس پاس کا، لیکن جو اپن لے کر چل رہے ہیں یہ آپ کو اگلے 4-5 سال میں بہت مضبوط بنا دے گی. اور بہت کچھ سوچا ہے، ابھی آپ نہیں سمجھیں گے اس چیز کو کہ کس لیے عربی اپن نے یہاں پڑھانا چالو کی ہے. اور انسان کے اپنے مسئلے بھی ہوتے ہیں، ہمارا بھی اپنا فائدہ ہے اس میں کہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے، ہے نا. انسان غلطیاں بہت کرتا ہے، ہر انسان غلطی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بخشش ہو جائے گی، یا ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو بخشش ہو جائے گی. آپ اچھے سے اچھے کام کرتے جائیں. نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، یا روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور کسی کا دل دکھا رہے ہیں، یا انیسیسری کسی کو پریشان کر رہے ہیں، یا کسی کا حق مار رہے ہیں، تو پھر ہمارے روزے اور نماز کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے. اگر ہم چھوٹے بچے ہیں تو کسی کی پینسل نہیں اٹھانا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے. کوئی پانی پینے مانگ رہا ہے اس کو اپنی بوٹل سے پانی پینے دے دینا ہے نا. یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی بوٹل چھپا کر رکھ لی، اب دوسرا پیاسا ہے وہ پیاسا رہ جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ پاک کو آپ کی ادا پسند آ جائے. تو ہمیشہ اللہ سے اچھی دعا مانگنا ہے، اچھا بن کر رہنا ہے، اور ہمیشہ اپنے کلاس میٹس کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا ہے. ہمارے مہمان خصوصی آج تشریف لائے ہیں غفران حافظ صاحب، کافی لمبے ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا بڑا شکر ادا کروں گا میں کہ بہت ہی عالم صاحب کی خاصیت ہے کہ جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ اپنا وقت نکال کر آ جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، سبھی ٹیچرز کا شکریہ، آپ لوگ آئے.